السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ماریٹ مضبوط اعصاب والی خوبرو اور نوجوان عورت تھی۔ حوادثات عالم سے اس کا دل قطعا نہ گھبراتا تھا اور نہ وہ خوف اور گھبراہٹ کے نام سے ہی واقف تھی، لیکن حطین کے معرکے سے یورپین نوجوانوں کے دل دہل گئے اور ان کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ اس خوفناک مارکے نے جنگجو یورپیوں کو چکی کے پاٹوں میں پیسنے والے دانوں کی طرح پیس کر رکھ دیا اور دنیا بھر کے سورماؤں کو یوں چکرا دیا کہ انہیں پاؤں پر ٹھہرنے کی سکت نہ رہی۔ ان حالات میں حسین عورتوں کا ثابت قدم رہنا کیسے ممکن تھا؟ ماریٹ کا شوہر بیت المقدس سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے نکلا تھا، لیکن شام تک واپس نہ آیا اور نہ یہی پتہ چل سکا کہ اس پر کیا گزری۔ چنانچہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی چار دیواری میں گھومنے لگی۔ اسے اپنے خاوند کے متعلق خوفناک خطرات چین سے بیٹھنے نہ دیتے تھے۔ کبھی وہ اپنے شیر خوار بچے کو سینے سے چمٹا کر بوسو کنار کرتی اور کبھی اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور کبھی اپنے خاوند کی ہلاکت کے خطرے سے اس کا دل دہل جاتا۔ بچے کی یتیمی کا تصور اسے خوف زدہ کر دیتا اور وہ آنسو بہانے لگتی، جسے دیکھ کر بچہ بھی رونے لگتا۔ ماریٹ کا خاوند اپنی قوم کا نامی گرامی شاہ سوار اور بڑا بہادر انسان تھا۔ اس کے سامنے اطالویوں، انگریزوں، جرمنیوں کی نہایت خوبصورت دوشیزائیں موجود تھی، لیکن وہ سب کی سب بیت المقدس کی اس عورت کے مقابلے میں ہیچ تھی جس کا حسن و جمال چاند کو بھی شرما رہا تھا۔ جب دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے چار ہوئیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ پھر جنت نظیر گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ماریٹ کا شوہر مذہبی طور پر ایسا کٹر انسان تھا کہ صلیب کی محبت کو اپنی طبعی محبت پر ترجیح دیتا اور خواہش مند رہتا کہ صلیبیوں کا پرچم سر بلند رہے۔ چنانچہ جہاں کہیں صلیب و ہلال کا مارکہ رونما ہوتا، یہ سب سے پہلے پہنچتا اور بیوی کی محبت مذہب کی محبت کے آڑے نہ آنے دیتا۔ دروازہ کھٹکا تو ماریٹ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ موہوم خطرہ موت اور خوشخبری کے درمیانی تصوراتی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو اس کا خاوند صحیح سلامت اندر داخل ہوا۔ اس نے ماریٹ کو بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا اور فتح کی خوشخبری دینے لگا۔ وہ بتانے لگا کہ یسوع مسیح نے اپنے منکروں کو واپس دھکیل دیا ہے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ چھپنے کو جگہ نہ ملی۔ ماریٹ، تیرے اس وطن میں ہمیشہ مسیحت کا پرچم ہی لہرائے گا۔ ماریٹ، کاش کہ تو اس منظر کو دیکھتی جب ہمارے نوجوان شہر کی فصیلوں سے دشمنوں پر پتھر پھینک رہے تھے۔ کاش کہ القدس کے باقی ماندہ نوجوان موجود ہوتے تو انہیں بھی پتہ چلتا کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے۔ صلیب کیوں نہ مقدس رہے گی، مسیحیت کا جھنڈا کیوں نہ سر بلند رہے گا۔ میاں بیوی جشن منانے کے لیے گرجا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ماریٹ کا شوہر مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے افسانے سنانے لگا کہ یہ لوگ دشمنوں کا خون پی لیتے اور گوشت کو کھا جاتے ہیں۔ ان کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی بڑا خون خوار اور ظالم حکمران ہے۔ اس کے علاوہ وہ سب کچھ بیان کرنے لگا جو ان کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے مسلمانوں کے خلاف پھیلا اور اگل رکھا تھا۔ جو ماریٹ کے کانوں میں یہ داستانیں پہنچتی، اس کا دل بیٹھنے لگتا۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بھینچتی اور دعا مانگتی کہ خداوند یسوع مسیح اسے اور اس کے باپ کو ان درندوں سے پناہ میں رکھے، ان درندوں سے حفاظت میں رکھے۔ جشن فتح منانے کے بعد واپس گھر لوٹے تو ماریٹ کے تصور میں دنیائے کائنات صلیب کے سامنے سرنگوں ہو گئی
اور حالات و واقعات نے مسیحیت کی خواہشات کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ عالم تصور میں دیکھنے لگی کہ مساجد کے مینار زمین بوس ہیں اور عیسائیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہ سمجھنے لگی کہ آج کے بعد کسی مسجد کے مینار سے اذان کی آواز نہ سنی جا سکے گی، اور اب میرا خاوند صلیبی افواج کا اعلیٰ کمانڈر بن جائے گا۔ انہی حسین تصورات میں اسے نیند آ جاتی ہے، لیکن چند لمحات میں تصورات کے عالی شان محلات یوں ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے طاقتور شاہین کے پر سے چڑیا کا کمزور گھونسلہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کانوں میں مردوں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے چیخنے کی آوازیں پڑی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بستر سے اچھلی اور بیٹے کو اٹھا کر خاوند کے بستر کی طرف لپکی، لیکن وہ موجود نہ تھا۔ یہ گھر سے نکلی اور لوگوں سے اصل صورتحال پوچھنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ صلاح الدین آیا ہے اور اس نے القدس کا چکر لگا کر جبل زیتون پر پڑاؤ ڈالا ہے اور شہر پر اتنا زوروار حملہ کیا ہے کہ سیسا پلائی ہوئی فصیل کی بنیادیں ہل گئی، اور اس کی افواج قاہرہ نے توپوں اور منجنیقوں سے یوں گولہ باری کی ہے کہ گویا آگ کا لاوا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیاطان بھی اس کے ساتھ حملے میں شریک ہیں۔ ماریٹ پر اعتماد تھی کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ 60,000 جنگجو جوان اس شہر کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ ملک مکمل صدی سے ماریٹ لوگوں کے کنٹرول میں تھا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ ہماری افواج کی قیادت سینٹ پال کر رہا ہے، جو کہ مذہبی جوش و خروش سے دشمن کے سامنے نبرد آزما ہے، لیکن صورتحال مایوس کن ہو گئی اور دل خوف سے دہنے لگا۔ ہر خبر پہلے سے بھی خطرناک معلوم ہوتی اور اطلاع ملتی کہ دفاع کے حصار منہدم ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ القدس کے در و دیوار پر سفید پرچم لہرا رہے ہیں اور صلیبیوں نے مسلمان سپہ سالار کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا ہے اور مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ان میں جو کوئی یہاں رہنا چاہے اسے سلطان صلاح الدین کا محکوم بن کر رہنا ہوگا، اسے مسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے، اور جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ معاہدے کے مطابق دینار دے کر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ القدس سے جانا چاہتے تھے وہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی طرف سے 10-10، 5-5 اور 2-2 دینار ادا کر کے جانے لگے، لیکن ماریٹ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر خاوند کی تلاش میں نکل پڑی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ یہ شہر کی فصیل کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اسے اسلامی افواج اس شان سے داخل ہوتی نظر آئی کہ روشن قندیلیں ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ فتح کا طبل بجا رہے تھے۔ یہ اپنے بچے کو لے کر میدان جنگ میں چلی گئی، جہاں صلیبی پرچموں میں لپٹی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ گلی سڑی لاشوں اور ان کے بکھرے ہوئے اعضاء سے دہشت زدہ ہو کر واپس جانا چاہتی تھی کہ خاوند کی محبت غالب آ گئی اور یہ آگے بڑھ کر اسے تلاش کرنے لگی۔ دوسرے لوگ بھی اپنے سورماؤں اور جنگجو مردوں کی لاشیں تلاش کر رہے تھے، لیکن اندھیرے میں پہچاننا مشکل ہو رہا تھا اور پھر لاشیں بھی گل سڑ چکی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یسوع اور کنواری مریم کے منکروں کی فتح کوئی کم درجے کی مصیبت نہ تھی، جس نے صلیبی حکومت کے قیام و دوام کے خواب چکنا چور کر دیے تھے، اور اس پر خاوند کی گمشدگی دوہرا عذاب بن گئی۔ اسے مختلف قسم کے وسوسوں نے گھیر لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اس کے خوبصورت بدن کے ساتھ کیا گزری اور اس کے ستاروں کی طرح چمکنے والے دانتوں کا کیا بنا۔ وہ کون سا آسمان ہے جو اسے سایہ کیے ہوئے ہے، اور کون سی وہ زمین ہے جو اسے سموئے ہوئے ہے۔ جو یاد کرتی اس کا دل پسیج جاتا اور وہ آنکھیں بند کر تصورات کی آگ پر آنسوؤں کے قطرے بہا دیتی۔
غم کی وجہ سے اس کا دل پگھل رہا تھا، اور جو چیز بے حد پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ اس مصیبت میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں مل رہا تھا جو اس پر نظر شفقت ڈالے، کیونکہ اس رات ہر ایک اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا اور نفسا نفسی کا عالم طاری تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ 100 سالہ صلیبی اقتدار کس طرح سمندر کی جھاگ ثابت ہوا جو آنن فانن ختم ہو گیا، اور وہ مارکا جس کی ابتدا فتح اور کامرانی اور محبت و وصال سے شروع ہوئی تھی، کیوں کر نامرادی اور شکست میں بدل گئی۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے پورا یورپ زور لگا رہا تھا کہ کس طرح ایک امیر کے ہاتھوں قبضے سے نکل گیا، جب ایک مسلمان امیر تمام مسیحی حکمرانوں پر اتنا بھاری ثابت ہوا، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب تمام مسلمان سلاطین اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک چھوٹی سی مملکت کا یہ حال ہے تو اس وقت کس طرح کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکتی تھی جب چین سے فرانس تک ایک ہی خلافت قائم تھی۔ یہ مختلف لوگوں سے اپنے خاوند کے متعلق دریافت کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ایک کریم النفس ملا بھی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نہیں جانتا۔ چاند ایسا بادلوں میں آنکھ مچولی کرتا ہوا کرۂ ارضی پر روشنی ڈالنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی تلواروں اور تیروں کے درمیان زروں میں ڈھکی ہوئی لاشیں خاک و خون میں بکھری پڑی ہیں، اور جن چہروں سے القدس کی سرزمین پر رونق تھی وہ آج پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ یہ اپنے خاوند کو تلاش کرتی ہوئی ایک بوڑھے کے پاس سے گزری جو اس کے خاوند کا جاننے والا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے میدان سے نکالا اور اپنے ساتھ گھر لے جانے لگی۔ اس نے عائشہ سے پوچھا، ابا جان، آپ نے کہیں میرا خاوند دیکھا ہے؟ اس نے مایوس کن خبر دینے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں بتائی تاکہ یہ مزید خوف زدہ نہ ہو۔ اس نے پھر سوال کیا، ابا جان، اب یہ فاتحین ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا وہ میرے بچے کو میرے سامنے کھا جائیں گے؟ اس بوڑھے نے جواب دیا کہ تمہیں کس نے یہ جھوٹی باتیں بتلائیں؟ مسلمان بڑے معزز اور رحم دل لوگ ہیں۔ ان کا بادشاہ صلاح الدین تمام حکمرانوں سے بڑھ کر رحم دل ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کے کریمانہ اوصاف بیان کرنے لگا تو یہ منہ کھولتی رہ گئی۔ اس نے پھر بتایا کہ اگر وہ ہمیں ذبح بھی کر دیتے تو زیادتی نہ ہوتی بلکہ عین انصاف ہوتا، کیونکہ 1 صدی بیشتر جب ہم یہاں داخل ہوئے تھے تو ہم نے مسلمانوں کو ان کے گھروں، گلیوں اور مسجدوں میں ذبح کیا تھا۔ اس دن ہم نے 70,000 بے گناہ مسلمان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ہم سے بچنے کے لیے فصیلوں سے زمین پر چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس دن ہماری درندگی پر کسی نے انکار نہ کیا اور نہ کسی کا دل پسیجا۔ صبح ہوئی تو مارید کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا جگر جل رہا ہے اور جدائی کا خنجر اس کی پسلیوں کو چھید رہا ہے، اور کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی۔ وہ گھبرا کر اپنی پڑوسنوں کے پاس چلی گئی جو بھیانک صورتحال کا غور سے مشاہدہ کر رہی تھی کہ اچانک القدس نعرہ تکبیر سے گونجنے لگا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے گروہ اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے اور یہ روتے اور واویلا کرتے۔ تمام عورتوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبۃ الصخرہ پر چڑھا اور اس صلیب کو اتارنے لگا جو 1 صدی سے صخرہ پر نصب تھی، اور یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اب قیامت تک اس صلیب کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ ان کے پاس مسلمانوں کے حسن و سلوک کی وہ خبریں پہنچی جن پر یقین کی بجائے تعجب آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ کسی کے مال کو ہاتھ لگایا ہے، بلکہ جو عیسائی شہر سے جانا چاہتے ہیں وہ معاہدے کے مطابق دینار ادا کر کے جا رہے ہیں، بلکہ اپنا پسندیدہ مال بھی اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان فاتحین
عیسائی مفتوحوں سے ان کا زیادہ ضرورت سامان قیمتاً خرید رہے ہیں، اور عیسائی امن و سلامتی سے آ جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے دھنی مسلمان حالت امن میں بڑے متمدن اور باوقار لوگ ہیں۔ ان میں سوائے امن و سلامتی اور صلح اور آشتی کے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہ مسلمانوں نے نصارہ کی بدعات کے خاتمے کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور مسلمانوں نے نور الدین شہید کا منبر حرم میں رکھ کر اس پر خطبہ دیا۔ ان کو عینی شاہد نے بتایا کہ میں بلا روک ٹوک مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوا۔ وہ سب کے سب بغیر کسی امتیاز کے مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کے سکون، وقار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع نے تعجب میں ڈال دیا کہ یہ لوگ جو میدان جنگ میں سرکش شیطان معلوم ہوتے تھے، مسجد میں کس طرح خدا رسیدہ راہب بن گئے ہیں۔ اور ان کے خطیب نے جو خطبہ دیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ خطبہ ریگستان کے ٹیلے سن لیں تو حرکت کرنے لگیں اور تبدیل ہو کر شہسوار بن جائیں اور زمین پھاڑ کر رکھ دیں۔ اگر گمسم پتھر سن لیں تو ان میں زندگی سرایت کر جائے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جب تک ایسے مسلمان رہیں گے، انہیں دنیا مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے قلوب میں ایمان کی قوت موجود ہے جو تمام قوتوں سے باری ہے۔ ان کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اور یہ مسلمان موت کو شہادت سمجھ کر محبوب بناتے ہیں۔ ہماری قوم کو اس ملک پر قبضے کا خیال دل سے اب نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس قوم کا ہر فرد ہی صلاح الدین ایوبی ہے، اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہے۔ لہذا ہمیں بلا فائدہ جانیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ماریٹ نے اپنی قوم کے ایک گروہ کو دیکھا جو اسلام کے عادلانہ اور مساویانہ قانون میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے، اور دوسرا فریق کوچ پر اصرار کر رہا ہے۔ اس نے کوچ کرنے والے فریق کے ساتھ جانا پسند کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شہر میں گزرے ہوئے پر لطف لمحات اسے بار بار یاد آ کر تڑپاتے رہیں۔ ماریٹ نے اس شہر کو الوداع کہا جو اسے تمام کرۂ ارضی سے پیارا تھا، جو کبھی اس کی قوم کے قبضے میں تھا اور آج دشمن کے قبضے میں ہے، اور اب وہ اس شہر میں وہ اپنے محبوب خاوند کو گم کر کے جا رہی ہے۔ جو ہی خاوند کی یاد آئی تو سوچنے لگی، پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کس وحشی درندے کی خوراک بنا ہے، یا کون سے پرندے کا پیٹ اس کی قبر بنا ہے۔ پرانی یادوں نے اسے ایسا ستایا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر باقی عورتیں بھی رونے لگی جن کے خاوند یا عزیز و اقارب قتل یا قید ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں انہیں ایک فوجی دستے نے روک لیا اور ایک جگہ چلنے کو کہا۔ وہ مارے خوف دہشت کے اس طرف چلنے لگی۔ جب وہ ایک فوجی دستے کے پاس پہنچی تو انہیں ایک بزرگ صورت شہسوار نظر آیا۔ یہ نہایت اطمینان سے اسے دیکھنے لگی۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ یہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو ان کے دل پسلیوں میں چلے گئے۔ ماریٹ نظریں چرا کر کن آنکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر نور، ہیبت اور روب و جلال کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا، کیوں روتی جا رہی تھی؟ ایک عورت نے بتایا کہ ہمارے عزیز و اقارب آپ کی قید میں ہیں، اور ہمارے خاوند بھی۔ یہ کہہ کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے ساتھ ہی نرم دل فاتح بھی رونے لگا، اور اس نے ان کے قیدی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ انہیں حسب ضرورت مال و اسباب اور سامان خورد و نوش اور سواریاں بھی دے کر روانہ کر دیا۔ جب ماریٹ نے اپنے محبوب خاوند کو صحیح سلامت دیکھا تو سب مصیبتیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ بدبختی اور شکست کے صدمات بھول گئی۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہی اپنے خاوند سے لپٹ گئی۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صلاح الدین کے عفو و کرم نے ہر مرد و زن کو اس کے عزیزوں کے ساتھ ملا دیا۔
اب یہ سارے مل کر طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ راستے پر چل نہیں رہے تھے بلکہ راستہ ان کو لے کر چلنے لگا۔ اب ان کے سینوں میں خوشی اور نا امیدی، میدان جنگ کی شکست اور قیدیوں کی رہائی میں کامیابی، فاتحین سے بغض اور ان کی نیکی کے شکریہ جیسے جذبات کا تلاطم بھرپا تھا۔ مارید کے دل میں اس حسن سلوک کے اعتراف کا داعیہ پیدا ہوا اور اسے اس محسن سلطان میں وہ مروت اور شرافت نظر آئی جو اپنی قوم کے مردوں میں مفقود تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے محبت کرنے لگے، لیکن مذہبی تعصب آڑے آیا۔ وہ اس عظیم انسان کی کمزوریاں تلاش کرنے لگی کہ اسے کوئی خامی نظر آ جائے جو بغض کا جواز بن جائے۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین اور اپنے روحانی پیشوا پاپائے اعظم کے کردار کا موازنہ کرنے لگی، جو گرجاؤں کے خزانے خالی کر کے تمام سونا چاندی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور اس کے پاس اتنا اثاثہ اور اتنے درم و دینار تھے کہ قافلے کے ہر مرد و زن اس سے گزر اوقات کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی ضعیف مرد و عورت کو ایک پائی بھی نہ دے رہا تھا جس سے وہ اس سے ایک دن کا کھانا خرید سکیں۔ وہ یاد کرنے لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے باوجود معاہدے کے عیسائیوں کو اپنا مال و اسباب اٹھا کر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم کے وعدہ خلافیاں، معاہدوں کی بے حرمتی یاد کرنے لگی اور آرزو کرنے لگی کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتی۔ سینوں میں موجزن ہونے والے جذبات کی لہریں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی، جن میں ماؤں کی ممتا اور ان کا احسار بھی تھا، اغنیا کی دولت اور ان کی سنگ دلی بھی تھی، صبر بھی تھا اور آہو فغا بھی، سچائی بھی تھی اور جھوٹی نمود بھی۔ اس میں یسوع مسیح کے نائب اور خلیفہ پوپ اعظم کی زہدانہ زندگی کا بھانڈا بھی پھوٹ رہا تھا، جو مال تو اس لیے جمع کرتا تھا کہ غرباء اور مساکین کی مدد کرے، لیکن وہ اکیلا ہی کھاتا جا رہا تھا۔ لق و دق صحرا میں چلتا ہوا یہ قافلہ بے سر و سامانی کی حالت میں طرابلس پہنچا۔ کئی ساتھی بھوک اور پیاس سے زندگی کی بازی ہار چکی تھے۔ جب یہ قافلہ طرابلس کے مین گیٹ پر پہنچا تو عیسائی امیر نے دروازہ بند کروا دیا تاکہ آنے والے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ پھر اس نے قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بھیج دیے، جن کے مقابلے کے لیے قافلے کے جوان نکلے تاکہ اپنا مال و اسباب بچا سکیں، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا۔ مقتولوں میں مارید کا شوہر بھی تھا۔ باقی بچا کچا قافلہ واپس بیابان میں یوں پھرنے لگا جیسے سمندر کی لہروں میں کشتی پھرتی ہے۔ اکثر لوگ تو واپس ارض اسلام میں لوٹ آئے اور امن و سلامتی اور آزادی سے رہنے لگے، اور کچھ لوگ انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مارید بھی گمسم ان کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ اس کا شعور جواب دے گیا۔ جب وہ انطاکیہ پہنچے تو انطاکیہ والوں نے انہیں بھگا دیا۔ پھر وہ واپس ارض اسلام میں آ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اس دنیا میں امت محمدیہ کے علاوہ کوئی شریف اور نبیل قوم نہ ہوگی۔ البتہ مارید تھک ہار کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں تھکاوٹ کی وجہ سے پھول چکے تھے اور چلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انطاکیہ سے اس کا ہم مذہب عیسائی نوجوان آیا اور اس سے غم خواری کرتا ہوا اپنے خیمے میں لے گیا جو سہل سمندر پر واقع تھا۔ وہاں پہنچتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے یہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ارد گرد ہونے والے شور و شغب نے اسے جگا دیا۔ اس نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھی سے یوں کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے اس عورت کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ خوبصورت عورت ہمیں ملی ہے۔ پہلا جواب دیتا ہے، یہ میرا شکار ہے، میں نے اسے شکار کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اختلاف میرے متعلق ہی ہے اور میری عزت و آبرو پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ماضی کو یاد کرتی ہے کہ ایک تو خاوند مارا گیا، ساتھی تتر بیتر ہو گئے اور آج عزت بھی برباد ہونے کو ہے۔ وہ غضبناک لہجے میں بولی، افسوس اہل یورپ، کیا یہ ہے تمہارا دین اور یہ ہے تمہاری انسانیت
اور یہ ہے تمہاری شرافت و مروت۔ وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنستے ہیں۔ اس کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے اور چلا کر کہتی ہے، میں تم سے کس زبان میں گفتگو کروں؟ کیا میں تمہیں انسانیت کی زبان میں سمجھاؤں جبکہ تم درندے ہو جنہوں نے بنی آدم کی کھال پہنی ہوئی ہے؟ یا مروت اور شرافت کی زبان میں خطاب کروں جبکہ تم اس کی حدود کو پامال کر چکے ہو اور وہ تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی؟ تم پر ہلاکت ٹوٹ پڑے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہو کر بھی تمہاری عورتوں کی آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اور شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور تمہاری عزتوں کے تم سے زیادہ محافظ ہیں، وہ تم سے زیادہ شرافت اور فضیلت والے ہیں، وہ یسوع مسیح کی ہدایات پر تم سے بدرجہ بڑھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں نہ تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے اور نہ شرافت و مروت ہی کا مادہ ہے۔ نہ تم مسیح علیہ السلام کے امتی ہو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ تم شیطان کے چیلے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مسیح اور محمد دونوں کے امتی ہیں۔ وہ شرافت اور بزرگی کے پیکر اور انسانیت کا نچوڑ ہیں۔ تم ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، مستقبل ان کا ہے، فتح اور نصرت ان کا مقدر ہے۔ تم ان سے عرض مقدس نہیں لے سکتے، وہ تم سے یسوع مسیح کے زیادہ وفادار ہیں، ان میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور تم پر لعنت ہو، بربادی اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ وہ دونوں پہلے سے زیادہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے کہ شاید کوئی مددگار مل جائے، مگر کہاں؟ جس شہر میں مسلمان نہ ہو وہاں عزت کی پاسبانی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر جھپٹنے والے تھے کہ اس نے اپنے بچے کو سمندر میں پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ خاموش سمندر سے پانی کے دو چھل ابھرے جن میں مظلومہ کے سینے سے نکلی ہوئی سرخ لعنت نمودار ہوئی اور ان ظالم سامراجیوں پر پڑ گئی۔ وقت گزر گیا اور گزر رہا ہے، لیکن صفاقیوں اور درندگیوں کی سیاہی عیسائی سامراج کے چہرے پر جیسی تھی ویسی اب بھی ہے، دھل نہیں سکتی۔ تو دوستو، یہ واقعہ قصص من التاریخ شیخ طنطاوی کی کتاب سے لیا گیا تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل اس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہر روز یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے سبق آموز اور قابل اصلاح یعنی جن سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملتے رہیں۔ دوستو ہمارے واقعات الحمدللہ تمام کے تمام مستند ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔